السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج شب جمعہ کی مبارک شب ہے، اس لیے میں آپ حضرات کے گوش گزار جمعہ کے احکام اور اس کے فضائل اور اس میں کیے جانے والے چند مسنون اعمال کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ اس بیان کو، اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ آپ جمعہ کے فضائل اور اس میں کیے جانے والے اعمال سے باخبر ہو سکیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہترین دن وہ ہے جس میں سورج طلوع ہو، جمعہ کا دن، یعنی جس دن سورج طلوع ہو وہ بہترین دن جمعہ کا دن ہے۔ جمعہ ہی کے دن آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے اور جمعہ ہی کے دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا، اور جمعہ ہی کے دن آپ علیہ السلام کو نکالا گیا جنت سے، اور جمعہ ہی کے دن اس میں ڈالا جائے گا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش جو ہے تو جمعہ کے دن عصر کے بعد ہوئی تھی۔ ایک دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص وضو کرے اور اچھی طریقے سے وضو کرے، یعنی پورے اچھے طریقے سے چہرہ دھوئے، اچھی طریقے سے ہاتھ دھوئے، اچھی طریقے سے مسح کرے، اچھی طریقے سے پیر دھوئے، اسی طریقے سے وضو کے فرائض، واجبات، مستحبات تمام کی رعایت کرتے ہوئے وضو کرے، پھر جمعہ کی نماز کے لیے آئیں اور خاموش بیٹھے رہیں اور خطبے کو غور سے سنیں، تو اللہ رب العزت اس جمعے سے لے کر آئندہ جمعے تک کے اس کے تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں، اور زیادہ 3 دن کے گناہوں کی معافی لکھ دیتے ہیں، یعنی 7 دن اور آئندہ 3 دن، یعنی پورے 10 دن کے اللہ رب العزت اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور جس نے بھی امام کے خطبے کو نہیں سنا بلکہ کچھ گڑبڑی کی، اپنے دھیان سے نہیں سنا بلکہ اس میں لغویات کیا، لوگوں سے باتیں کی، لوگوں کو تکلیف دینے میں لگ گیا، یا پھر کوئی اور ایسے اعمال اس سے صادر ہو گیا جس سے خطبے کا سننا اس سے چھوٹ گیا، تو یہ تمام فضائل جو اس حدیث میں بیان کیے تھے اس سے محروم ہو جائے گا۔ ایک دوسری حدیث میں ہے، انہی سے روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعۃ ورمضان الی رمضان مکفرات لما بینہن اذا اجتنبت الکبائر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصلوات الخمس 5 نمازیں، والجمعۃ الی الجمعۃ اور ایک جمعہ سے دوسرے جمعے تک، اور رمضان الی رمضان اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک، مکفرات ما بینہن اذا اجتنبت الکبائر، یہ تمام جو ہے تو گناہوں کا کفارہ ہیں۔ اور یہ گناہوں کا کفارہ کب ہیں؟ جب تک کہ انسان گناہ کبیرہ سے اجتناب کرے، یعنی انسان گناہ کبیرہ سے بچے تو یہ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یعنی انسان ایک دن میں 5 وقت نماز پڑھتا ہے، تو اگر وہ گناہ کبیرہ سے بچتا ہے تو اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک، اس کے درمیان میں اگر وہ گناہ کبیرہ سے بچتا ہے تو اس کے تمام گناہ معاف فرما دیے جاتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ گناہ کبیرہ سے بچیں۔ اب گناہ کبیرہ کیا ہے؟ اس کی بہت ساری تفصیل احادیث میں بتائی گئی ہیں۔ مثال کے طور پر میں آپ کے بتاتے چلوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الاشراک باللہ، الکبائر الاشراک باللہ وعقوق الوالدین، کہ کبیرہ گناہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ کرنا، اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا حاجت روا کہنا، اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کے سامنے اپنی مرادیں مانگنا، اللہ رب العزت کے علاوہ اپنی حاجت دوسروں سے مانگنا، اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا،
اسی طریقے سے والدین کی نافرمانی کرنا، ان کی کہنا نہ ماننا، یہ تمام چیزیں گناہ کبیرہ کہلاتی ہیں۔ اب آگے کی حدیث ہم پڑھتے ہیں۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا جاء احدكم الجمعہ فلیغتسل، کہ جب تم میں سے کوئی شخص جمعہ کے لیے آئے تو اسے چاہیے کہ غسل کر لے۔ اس سے معلوم ہوا کہ غسل کرنا انسان کو چاہیے کہ اچھا ہے، اگر غسل کرے گا تو جو ہے تو فرشتے بھی اس سے قریب ہوں گے، پاکی اس کو حاصل ہوں گی۔ فرشتے جو ہے تو پاک جگہوں میں رہنا پسند کرتے ہیں، جو فرشتے ہوتے ہیں وہ پاکی کی جگہ پر رہتے ہیں۔ تو جب انسان پاک رہیں گا، غسل کرے گا، اچھی طریقے سے کپڑا پہنے گا، اچھی طریقے سے خوشبو لگائے گا، اچھی طریقے سے مسواک کرے گا، اچھے طریقے سے بدن کی صفائی کرے گا، زیر ناف بال کو کاٹے گا، اسی طریقے سے جتنے بھی صفائی کے آلات ہیں اس کو استعمال کرے گا، صاف کرے گا، اپنے بدن کو، کپڑے کو صاف کرے گا، تو یہ جب صفائی حاصل ہوگی تو فرشتے اس کے قریب ہوں گے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محترم، یعنی جو شخص حالت جنابت میں ہو، جو شخص ناپاک ہو، شرعی ناپاک ہو، جس کو احتلام ہو گیا ہو یا کسی اور چیز سے ناپاک ہوا ہو، تو اس کو چاہیے کہ غسل کر لے، کیونکہ غسل جمعہ اس کے لیے فرض ہیں، واجب ہیں۔ اسی طریقے سے جو ہے تو جمعہ کے دن جمعہ کی نماز سے پہلے یا جمعہ کی نماز کے بعد جو ہے تو سورہ کہف کی تلاوت کرے، جو 14 یا 15 پارے کے اندر ہیں۔ اسی طریقے سے درود شریف کا خاص اہتمام رکھے، کم از کم 300 یا 400 مرتبہ مکمل درود شریف پڑھے، ہو سکے تو بڑا درود شریف پڑھے، اور اگر بڑا نہیں آتا ہے تو چھوٹا سا درود شریف پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا اہتمام رکھے۔ اسی طریقے سے جو ہے تو تہجد کی نماز کا خصوصاً اہتمام رکھے، فجر کی نماز کا بھی اہتمام رکھے، عشاء کی نماز بھی پڑھیں، اور جو ہے تو صبح جلدی اٹھ کر جو ہے تو نماز پڑھیں اور قرآن شریف کی تلاوت کریں، اور اللہ رب العزت سے صحت کی، عفت کی اور ملک کی حفاظت کی دعا کریں۔ اسی طریقے سے جو ہے تو علماء نے لکھا ہے کہ جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے جس میں اللہ رب العزت، انسان جو بھی گناہ کرتا ہے تو اللہ جو ہے تو دعا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو قبول فرماتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ وہ کون سی گھڑی ہے جس کو معلوم نہیں ہے، لیکن بعض علماء نے اس کی تعیین کی ہے، اس کو بتایا ہے کہ وہ عصر کے بعد سے لے کر مغرب تک کے گھڑی ہے۔ تو ہمیں عصر کے بعد سے مغرب کا وقت فارغ کر کے اللہ رب العزت کے سامنے جو ہے تو دعا اور آہو زاری کا اہتمام کرنا ہے، خوب دعائیں کرنا ہے، تاکہ اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور اپنے نیک بندوں میں شامل فرما دے۔ بس اتنا کہہ کر میں رخصت چاہتا ہوں، اور اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں جو ہے تو کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔